یہ تمام مخلوقات اسی کی تخلیق کردہ ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ان تمام مخلوقات میں جس مخلوق کو سب سے اعلیٰ اشرف اور برتر ہونے کا شرف عطا فرمایا وہ انسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کے خالق ہم ہیں، لیکن ہم نے اس کو تمام مخلوقات سے بالکل انوکھا، نرالا، پیارا اور ممتاز پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کو اشرف اور برتر ہونے کی وجہ سے مخلوقات کے مقابلے میں کچھ صلاحیتیں اور پھر کچھ اختیارات بھی الگ اور منفرد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورۃ الدہر میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس انسان کو ہم نے سمیعاً بصیرا جیسی صفات سے موصوف کیا، اور پھر ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ تم نے لازماً یہی رستہ اپنانا ہے، اسی راستے پہ تم نے چلنا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اختیار دیا۔ حالانکہ سورج، چاند، ستارے ان کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے، لیکن ان کو پابند کر دیا کہ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ ہم نے سورج بنایا، چاند بنایا، دن بنایا، رات بنائی، لیکن کسی میں یہ دم خم نہیں کہ وہ جو میں نے نظام ان کا بنا دیا اس میں سرے منہ انحراف کرنے کی جرت کرے۔ سورج بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، لیکن سورج میں بڑا ہونے کی وجہ سے یہ دم خم نہیں کہ وہ اپنے مدار سے جو نظام رب نے اس کا بنایا اس کا پابند کر دیا، وہ اس کو چھوڑے اور آگے بڑھ کر میرے چاند کا راستہ روک لے۔ اور نہ رات میں اتنی جرت ہے کہ اپنے اندھیروں کو لے کر آئے اور میرے دن کے وقت پر قبضہ جما لے۔ کلن فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک پابند ہے
کہ جو میں نے اس کا نظام بنا دیا وہ اسی میں چلے گا، اسی کو پورا کرے گا۔ لیکن جب یہ 6 فٹ کا انسان اس کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو پابند نہیں کیا جس طرح سورج کو کیا، چاند کو کیا، دن کو کیا، رات کو کیا۔ ہم نے اس کو لا کر دوراہی پہ کھڑا کر دیا اور اس سے کہہ دیا اما شاکرن و اما کفورا۔ اب چاہے یہ جو راستہ یہ شکر گزاروں کا راستہ ہے، اپنے خالق اور مالک کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا راستہ ہے، تجھے اختیار ہے چاہے تو اس پہ چلے، اور یہ ناشکروں کا راستہ ہے، اللہ کے احکامات کی بغاوت کرنے والوں کا راستہ ہے، اپنی خواہشات کی پوجا پاٹ کرنے والوں کا راستہ ہے۔ تجھے اختیار ہے تو چاہے اس پہ چلے۔ اچھے راستے پہ چلنے والوں کا انجام والعاقبۃ للمتقین اچھا ہوگا، اور برے راستے پہ چلنے والوں کا، اللہ کی بغاوت کی راہ کو اپنانے والوں کا انجام بدترین ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہ اختیار دے دیا اور اس میں کسی کو پابند نہیں کیا۔ اللہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن پاک کے انداز پر۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات لوگ جوش میں آ کر قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ دیکھو میں اللہ ہوں، اپنے معاملات میں جتنی مجھے غیرت ہے اتنی غیرت کسی دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اپنے معاملات میں، اپنے حقوق میں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شہادت دی اور فرمایا سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا، وہ سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے یہ فیصلہ کیا اگر میں چاہتا تو میں ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیتا، میں سب کو ایک امت بناتا، میں ایک ہی ملت بناتا، سب کا ایک راستہ ہوتا، سب کا ایک ہی دین ہوتا، سب کا ایک ہی مذہب ہوتا، سب کی شریعت ایک ہوتی ہی۔ لیکن سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ